بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ حمد و صلوات کے بعد میرے محترم بھائیوں، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ تشریح جو ہے وہ جاری ہے ہماری۔ پہلے اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ اور پھر الحمدللہ پر بات جو ہو چکی ہے، اس کے بعد رب العالمین پر بھی پچھلا جمعہ ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں الرحمن اور الرحیم پر بھی بات ہو چکی ہے، لیکن کچھ مزید جو ہے باتیں اس کے بارے میں کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی رحمت بڑی بے پایہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اپنا اسم گرامی الرحمن بہت دفعہ جو ہے وہ لیا ہے۔ 50 سے زائد مرتبہ جو ہے وہ الرحمن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایسے ہی الرحیم کا لفظ بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اگر ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہی لگا لیں تو 113 مرتبہ تو یہ ہو گیا۔ سورہ نمل میں ایک بسم اللہ وہ ایک آیت کا حصہ ہے، اس میں بھی الرحمن الرحیم آیا۔ ایسے ہی قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، فرمایا اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایک ہی بات ہے۔ اس وجہ سے اللہ اور رحمان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی اسم شمار ہوتے ہیں۔ اللہ کا تو مادہ ہم کوئی سمجھتے نہیں، پہلے بات ہو چکی ہے کہ بس اللہ لفظ جو ہے اس کا معنی مفہوم کسی زبان میں بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ ہی ہے، اللہ کا معنی اللہ ہی کرنا ہے، اور رحمان جو ہے رحم سے مشتق ہے، لیکن عرب کلام میں اسلام سے پہلے رحمان جو ہے یہ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ رحمان جو ہے وہ اسلام نے ہی استعمال کیا ہے۔ اس وجہ سے تو وہ کافر مشرک کہتے تھے ومر رحمان، رحمان کیا ہے ہم نہیں مانتے۔ انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، کیا جس کے بارے میں تم کہتے ہو ہم اس کو سجدہ کریں، اور نفرت میں وہ اور زیادہ بڑھ گئے، یعنی رحمان سے ان کو چڑ تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نام رحمان رکھا ہے، انتہائی زیادہ مہربان، حد سے زیادہ، جتنی انسان سوچ سکتا ہے نا اس سے بھی بڑھ کر۔ چھوٹی سی مثال جو ہے آپ یہ لے لیں
پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رحمت جو ہے اس کے 100 حصے بنائے ہیں. جعل اللہ رحمتاً 100 جزءا، 100 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے بنائے ہیں. جعل عندہ 99 اپنے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 حصے رکھے ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ دنیا کے اندر رحمت کا بھیجا ہے، اور اس وجہ سے تمام جاندار بھی اپنے بچوں سے جو ہے محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں. ہر ایک چیز جو ہے اس کے اندر رحمت کا مادہ جو ہے اللہ نے رکھا ہے. انسانوں کے اندر بھی رکھا ہے، حیوانوں کے اندر بھی رکھا ہے، حتیٰ کہ چونٹیوں تک بھی یہ مادہ موجود ہے. اور جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، جو ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. جنات بھی موجود ہیں، ان میں بھی رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صرف ایک حصہ جو ہے نا یہ دنیا میں بھیجا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ کتنی رحمت ہے. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے حصے جو ہے مکمل کر کے صرف مومنوں پر کریں گے. یا کافر پر بھی ہو رہا ہے، مشرک پر بھی ہو رہا ہے، جو مانتا ہے اس پر بھی، جو نہیں مانتا اس پر بھی روزی رزق سب کو مل رہا ہے. جتنے بھی دنیا کے وسائل ہیں کافر بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ ساری رحمتیں جو 100/100 ہیں، فرمایا قیامت کو مومنوں پر. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم جو ہے وہ بھی یہی مادہ ہے. لیکن میں نے پہلے بتایا تھا کہ رحیم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اور بھی کسی کی صفت ہو سکتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحیم جو ہے قرآن کے اندر فرمایا. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کی بھی صفت رحیم ہو سکتی ہے، لیکن رحمان کسی نبی کی بھی صفت نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو جو ہے نام اپنے لیے خاص کیے ہیں. کسی اور کو ہم رحمان اکیلا نہیں کہہ سکتے. پہلے بھی بات ہوئی سی. رحیم آپ کہہ سکتے ہیں، ارحم بھی اللہ کی صفت ہے، ارحم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان کسی کو نہیں کہہ سکتے جیسے اللہ نہیں کہہ سکتے. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمت شمار کرنا چاہو تو تمہارے شمار میں نہیں آ سکتی. یہ اللہ کی رحمت ہے نا. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تمہارے نفسوں کے اندر اتنی بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، تمہیں ان کا بھی پتہ نہیں، استعمال کرتے ہو، آٹومیٹک استعمال کر رہے ہو. تو اس کے بعد میرے محترم بھائی جو تفصیلی بات ہوگی وہ ہے مالک یوم الدین پر. مالک یوم الدین میں 3 جو ہیں وہ لفظ آپ کے سامنے. ایک ہے لفظ مالک، ایک ہے یوم، ایک ہے الدین. اب مالک کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ میں اس گھر کا مالک ہوں، کسی کی ملکیت. یہ ملک میں سے، یہ ملکیت میں سے لفظ ہے. اللہ تبارک و تعالی حقیقی مالک ہے ہر چیز کا. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی ملکیت سے باہر ہو. اللہ کی ملکیت ہر چیز ہے. یہ عارضی طور پہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جتنا دے دیا ہے اس کو عارضی جو ہے وہ مالک بنا دیا ہے، لیکن حقیقی مالک جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات. اور ایک اس میں قرات جو ہے وہ ہے مالکی یوم الدین، وہ بھی متواتر قرات ہے. مالکی یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں، مالکی یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں. ملکی پڑھنے سے یہ ہوگا، ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز ملکیت بھی ہے اور بادشاہی بھی تمام جہانوں پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کسی اور کی بادشاہی نہیں. حقیقی بادشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. وہی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک بنایا ہے، کسی کو اختیار دیا ہے، کنٹرول دیا ہے، تو وہ عارضی ہے. اور یہ بادشاہ جو ہیں یہ بھی عارضی بادشاہ کے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کہہ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہو اللہم مالک الملک، اے اللہ تو مالک ملک ہے، تو سارے جہان کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، ملک کا کچھ حصہ دے دیتا ہے، کوئی ٹکڑا دے دیتا ہے، کوئی علاقہ دے دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے تو ملک واپس لے لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، یا اللہ تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، کوئی بھلائی کسی کو نہیں مل سکتی یا اللہ اگر تو نہ دے تو۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو یا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب میرے محترم بھائیو، اللہم اس وقت کہا جاتا ہے جب دعا کرنی ہو، اللہ سے التجا کرنی ہو، اللہ سے درخواست کرنی ہو۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، کمزور اتنے ہیں، مادی وسائل نہیں ہیں، برادری جو ہے وہ تو ساتھ دے نہیں، وہی تو دشمن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تسلی دے رہا ہے کہ بادشاہی کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ جس کو چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مالک بنائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک عطا کیا، پھر بادشاہی عطا کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، فرمایا وہاں میں نے 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری کی اور 2 باطنی۔ ظاہری کیا ہے؟ نیل اور فرات، اور اس سے مراد بھی یہ تھی کہ صرف عربی نہیں، نیل و فرات تک سارا علاقہ آپ کے زیر نگین ہوگا، آپ بادشاہ بن جائیں گے۔ یہ ہے اللہم درخواست اللہ سے کرنی، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ایسی للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہی، اللہ ہی کے لیے زمینوں کی بادشاہی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹوں سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹے اور بیٹیاں اکٹھے دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو اللہ چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ صحت مند ہے، طاقتور ہے، انسان ہے، مرد ہے، عورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ خوب جاننے والا ہے اور خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں بھی ملک کی بات کی ہے کہ آسمانوں زمینوں کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جو چاہے جیسے چاہے اسی طرح کرتا ہے، کسی کو اس میں مجال نہیں، کسی کو مداخلت نہیں اس میں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ہی سب چیز ملکیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، کوئی بھی اس کے علاوہ حقیقی مالک نہیں، حقیقی بادشاہ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے، اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے وہ جابر جو اپنے آپ کو بادشاہ کہلواتے تھے، کہاں ہے وہ ظالم، کہاں ہے متکبر تکبر کرنے والے۔ آج کوئی جو ہے وہ دم نہیں مار سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کا انہوں نے ایسے قدر نہیں کیا جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا ساری زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مٹھی میں لے لیں گے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان لپیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مٹھی میں لے لیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا اندازہ آپ دیکھیں، یہ ملکیت ہے۔ اتنی بھاری بھرکم اجسام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ میں ہوں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے۔ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، کس نے بولنا ہے وہاں،
کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھے گا، لا یتکلمون، نہیں بول سکیں گے۔ اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے بادشاہی ہے جو اکیلا ہے، الواحد اکیلا ہے، القہار وہ زبردست ہے، صرف اسی کی بادشاہی ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ الملک، ملک اور بادشاہی اس دن صرف رحمان کے لیے ہوگی، وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی تنگ ہوگا، بڑا ہی سخت ہوگا۔ بادشاہی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کسی اور کی نہیں۔ یہاں بھی اسی کی ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے ہیں، کچھ علاقے دیے ہیں، وہ بھی کیا ہے، جب چاہے اللہ چھین لے۔ قارون بادشاہ تھا یا نہیں؟ کتنے خزانے تھے، اتنے خزانے کہ آج بھی اس کا تصور نہیں آپ کر سکتے۔ فرعون کیا کہتا تھا، بادشاہ تھا یا نہیں تھا؟ وہ کہتا تھا کہ آج دیکھو میرے علاوہ جو ہے کوئی تمہارا رب بھی نہیں ہے۔ شداد، حامان، یہ سارے بڑے بڑے کافر جو ہیں اپنے آپ کو رب کہلانے والے سمجھتے تھے کہ سب کچھ ہماری ملکیت ہے۔ وہ کدھر گئے؟ وہ سارے کے سارے زیر زمین چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قارون کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں دنسا دیا، اور اس کا مال کدھر گیا؟ وہ بھی ساتھ ہی زمین میں، پچھلوں کے بھی کام نہیں آ سکتا۔ اس کے محلات، جس کی چابیاں بڑی جماعت اٹھاتی تھی، وہ بھی سمیت زمین میں غرق، قیامت تک غرق ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح فرعون کو کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں، سمندر میں جو ہے ڈبو دیا، اور صرف اکیلے کو نہیں ڈبویا، جس پر حکومت تھی، جو کہتے تھے کہ یہی ہمارا رب ہے، یہی خدا ہے، وہ سب کو ڈبو دیا۔ تو یہاں بھی میرے محترم بھائیو، جب چاہے اللہ چھین لے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، وہاں کوئی جو ہے نہ کسی کا دعویٰ چل سکے گا، نہ کوئی زبان سے کہہ سکے گا کہ میرا بھی کوئی اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف وحدہ لا شریک، اور وہی قہار، وہی زبردست، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہوں گے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہوں گے۔ اور دوسرا لفظ میرے محترم بھائی یوم، یوم جو ہے دن کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں صبح سے لے کر طلوع آفتاب سے غروب آفتاب، عمومی طور پہ ہم یہ دن سمجھتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ٹائم کا کچھ حصہ جو ہے اس پر دن بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہی دن، اور بعض لوگ دن رات اکٹھے کر کے 24 گھنٹوں کو بھی ہم جو ہے وہ دن شمار کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ 30 دن ہوتے ہیں یا 29 دن ہوتے ہیں مہینے کے، تو اس میں دن رات میں وہ شامل ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ایک وہ دن ہے جس کے بارے میں خصوصاً اللہ یہ فرما رہے مالکی یوم الدین، اللہ روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وہ دن جو ہے وہ بڑا بھاری دن ہے، وہ بہت طویل ترین اور لمبا دن ہے، وہ ہمارا یہ دن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور تمہارے رب کے ہاں جیسے تم دن شمار کرتے ہو تو 1000 سال گزر جاتا ہے، اللہ کے ہاں دن یہ ہے۔ اور یہ بھی کیا دن ہے کہ اس دن میں جو ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ جو ہے سورہ سجدہ میں فرمایا ہے کہ 1000 سال کا دن، سورہ معارج میں غالباً وہاں 50,000 سال کا دن۔ اب یہ ایک جگہ 50,000 سال کا، دوسری جگہ 1000 سال کا۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، ترجمان القرآن، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 1000 سال کا دن ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمہیں فاصلہ بتایا ہے۔ یہاں سے اگر فرشتہ جو ہے اس کی آپ پرواز دیکھ لیں، کس قدر پرواز ہوتی ہے، وہاں سے زمین تک آئے اور زمین سے پھر جو ہے یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، پھر دوبارہ چڑھے آسمان تک تو 1000 سال لگتا ہے۔ یعنی ون سائڈ جو ہے وہ 50
500 سال اور دونوں سائڈیں جو ہیں وہ 1000 سال. اتنا وقت لگے اگر کوئی اس رفتار سے جائے تو، لیکن یہ تو انسان کے بس میں بات ہی نہیں ہے. تو یہ ہے دن کی مقدار. اور جو 50 الفاظ نے فرمایا ہے 50,000 سال وہ قیامت کا دن ہوگا جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے مالک یوم الدین. اس 50,000 سال کے دن کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اور وہ 50,000 سال کا دن، میرے محترم بھائیوں، یہاں کسی کی 100 سال عمر ہو جائے نا، کہتے ہیں بہت طویل عمر ہوگی. 1000 سال، اللہ اکبر. تو 1000 کی گنتی کریں، 50 تک پہنچتے پہنچتے اندازہ لگائیں، اس قدر وہ پہلا دن ہوگا جس کو یوم الدین کہا گیا ہے. بدلے کا دن ہے، جزا کا دن ہے. تمام چیزوں کو بدلہ دلوایا جائے گا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بکری نے دوسری بکری کو سینگ میں مارا ہے تو اس کا بھی بدلہ اس کو دلوایا جائے. اتنا بڑا دن ہوگا، جانوروں کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا. انسان، ان کا تو بدلہ ہونا ہی ہونا ہے نا. یہ نہیں ہے کہ یہاں جو مرضی کر لو اس کے بعد کوئی ایسا موقع ہی نہ ملے، کسی کو انصاف نہ مل سکے. وہ دن 50,000 سال کا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہی دن 50,000 سال کا ہوگا. فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا، زکوٰۃ کے چور ہیں، زکوٰۃ خور ہیں، زکوٰۃ ہڑپ کر جانے والے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ ادا نہ کرنا، ایک یہ ہے کہ لوگوں کی زکوٰۃ بھی کھا جاتے ہیں. اور یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. وہ کتنے بڑے بڑے مجرم ہوں گے جو لوگوں کی زکوٰۃ دی ہوئی وہ بھی کھا جاتے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونٹ لایا جائے گا اور وہ جتنے بھی اونٹ اس کے ہوں گے سارے کے سارے اس کو لتڑتے رہیں گے. اس دن میں جو 50,000 سال کا دن ہوگا، پوری مدت جو ہے اس کے ساتھ یہی حالت ہوتی رہے گی. ایسی جو گائیں لائی جائیں گی، ایسے بکریاں لائی جائیں گی. یہ حدیث میں وضاحت موجود ہے. اس میں یہی ہے ایسا دن جو 50,000 سال کا دن ہے. میرے محترم بھائیوں، اس دن کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے اور کوئی کسی کو اختیار نہیں ہوگا اس دن. حتیٰ کہ یہ بھی اختیار نہیں ہوگا کہ یا اللہ ان کے بارے میں میری سفارش ہی قبول کر لیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرما دی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو سفارش کر سکے عنده اس کے پاس الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے. اجازت کیسی ہوگی؟ اللہ خود فرمائیں گے نا کہ تو سفارش کر لے تو پھر وہ کر سکے. مگر نہ طویل حدیث ہے وہ میں بیان نہیں کرتا، لیکن مختصر یہ آپ سمجھیں کہ سارے انبیاء جو ہے وہ خاموش ہوں گے. سفارش کبریٰ اس کو کہتے ہیں. پوری دنیا جو ہے، پورے خلائق پریشان ہوگی، لیکن یہ کوئی کہنے کو تیار نہیں ہوگا کوئی نبی بھی کہ یا اللہ ان کا حساب کتاب لے لو، چلو فارغ جلدی ہو جائے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے پاس آنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے کہ میں کوشش کرتا ہوں سجدے میں گر جائیں گے. کچھ نہیں کہیں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے وہ تعریفی کلمات کہلوائیں گے جو میں نے پہلے کبھی نہیں کہے. ایسی تعریفیں بھی اللہ خود ہی جو ہے وہ کروائیں گے اپنی. اور پھر جب تعریفی کلمات وہ منہ سے ادا کرتے رہیں گے، طویل سجدہ ہوگا، پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ذرا اٹھاؤ. خود سر بھی نہیں اٹھائیں گے اور خود زبان بھی نہیں ہلائیں گے اللہ کی تعریفی کلمات کے علاوہ. خود سر بھی نہیں اٹھائیں گے ارفع راسک یا محمد. اللہ حکم دیں گے، اللہ اکبر. اس وقت اللہ فرمائیں گے سل، اب سوال کر تو تجھے دیا جائے گا. وشفا، اب سفارش تو کر تو شفا، تیری سفارش قبول کی جائے گی. فیحد لی حدًا، پھر میرے لیے ایک حد جو ہے، ایک باؤنڈری مقرر کر دی گئی، اس کے اندر رہ کر جو سفارش. یہ ہے میرے محترم بھائیوں وہ دن. اس دن کے بارے میں فرمایا مالک یوم الدین،
وہ روز جزا کا مالک ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا ذرہ بھر بھی۔ اللہ اکبر، آنکھیں جو ہے لوگوں کی پھٹی رہ جائیں گی، حیران اور پریشان ہوں گے۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، کیسا دن ہوگا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بھی کر رہے ہوں گے، لیکن شکایتیں لگانے والے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ڈرنا چاہیے، ایک آدمی جو اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کیسا دن ہوگا کہ جب میری شکایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگائے، کون پھر بچائے گا، کون سفارش کرے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نقشہ کھینچا ہے، 19واں پارہ ہے سورہ فرقان۔ فرمایا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کھائے گا، اپنے آپ پر غصہ آئے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے افسوس میں رسول کے ساتھ کوئی راستہ جو ہے وہ پکڑا ہوتا، جو راستہ محمد الرسول اللہ سے بتایا ہوتا اس پر چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، ہے افسوس کاش کہ میں کسی اور گمراہ کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس ذکر سے، اس نصیحت سے، اس کے بعد وہ میرے پاس آ چکا تھا، قرآن مجید آ چکا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ یہ پڑھیے کتابیں، کبھی توفیق ہوتی ہے، کوشش کرو نا، کبھی ذہن بناؤ کہ یار ایک ہے دو آیتیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کبھی ذہن بناؤ کہ ایک حدیث جو ہے کم از کم وہ پڑھیں، کوئی یاد کرنے کی کوشش کر لیں، کوئی آگے پہنچا دیں۔ نزل اللہ عمران سمع مقالتی، فرمایا اس بندے کو اللہ تر و تازہ رکھے جو میری بات سنتا ہے، فاؤہا، پھر اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، فاتحہ کما سمعا، پھر جیسے سنا ہے اس کو آگے پہنچا دیتا ہے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آج بھی بندہ لے سکتا ہے۔ اس وقت کچھ نہیں بنے گا جب کہے گا ہے کاش کہ میں وہ راستہ اپنا لیتا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کو ذلیل کر دینے والا، یہ اس وقت کہے گا انسان۔ آج سوچے کہ شیطان انسان کو ذلیل کر دینے والا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ، اور پیغمبر خدا کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن کا لفظ آ رہا ہے میرے بھائیوں، تو ہماری بات ہو رہی ہے۔ پیغمبر خدا کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری امت نے، میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اس قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کا نام آیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ شکایت لگائی جائے گی، اور اس دن کی ہولناکی دیکھو، پہلے انسان پھنسا ہوا ہو اور پھر پیغمبر بھی کہیں کہ یا اللہ یہ ذلیل قوم تھی۔ اللہ ہم کو اس سے بچائے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اس دن آسمان پھٹ جائے گا، بادلوں کی صورت بن جائے گا، جیسے یہ دھند آپ دیکھتے ہیں اس طرح چل رہے ہوں گے۔ منزل الملائکۃ تنزیلا، فرشتوں کو اتارا جائے گا۔ الملک یومئذ الحق، آج جو ہے یہ دن جو ہے وہ برحق ہے، جس کو جھوٹ سمجھتے تھے، جس کو سمجھتے تھے کہ شاید آئے یا نہ آئے، یہ وہ دن ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأ، یہ یوم کا لفظ بار بار جو آئے گا نا، یہ وہی ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی سن لیا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھ کو اس دن کھا رہا ہوگا، اور اس دن فرمایا جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اس دن ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی۔ کسی کی چوٹ لگ جائے نا، اس کی آنکھ اس کا قابل نہیں رہتی کہ نظر آئے، اب وہ کیا ہے؟ نیلی آنکھیں، بلکہ اندھے،
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما. یہ نیلی نگاہیں، اندھے ہوں گے، سجائی نہیں دے گا، دکھائی نہیں دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی حالت بیان کر رہے ہیں. یتخافتون بینہم، آپس میں چپ کے باتیں کرنے کی کوشش کریں گے، اونچا نہیں بول سکیں گے. فلا تسمعوا الا ہمسا، فرمایا آپ نہیں سنیں گے مگر خسر. وہاں خسر کی آوازیں آئیں گی، اونچی آواز بھی نہیں بول سکیں گے. یتخافتون بینہم، آپس میں جو ہے چپ کے باتیں کرتے ہوں گے. کیا کہیں گے؟ الا بسم اللہ عشرا، یار دنیا میں کتنے دن ٹھہرے ہو؟ 10 دن ٹھہر کے آئے ہو. اور جو عقل مند ہوں گے زیادہ، ان کی عقل ایسی کام کری، وہ کہیں گے تم بکواس کرتے ہو، 10 دن کہاں ٹھہرے، 1 دن رہ کے آئے. یہ حالت بن چکی ہو کہ پوری زندگی جو ہے 1 دن بھی محسوس نہیں ہو رہی ہوگی. اور کیسے محسوس ہو؟ 50,000 سال کے دل میں اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. تو میرے محترم بھائیوں، وہ دن جو ہے بہت ہی ہولناکیوں والا دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ قرآن مجید کے اندر یہ نقشے کھینچے. اللہ اکبر. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. یہ حساب کا دن ہوگا، لیکن فرمایا لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی علم نہیں کہ یہ دن بھی جو ہے وہ آنا ہے. اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی سورہ حج میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اس میں بھی یوم کا لفظ آیا، یہ وہی دن. فرمایا قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہے، بہت ہی بڑا ہوگا. تھوڑی سی جنبش آ جائے نا زمین کو تو لوگ ڈر کر بھاگ نکلتے ہیں کہ یار بلڈنگیں گر رہی ہیں، زلزلہ آ گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ زلزلہ ہے شیء عظیم، وہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا. یوم ترونہا، جس دن آپ دیکھیں گے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی جو ہے وہ جس کو اس نے دودھ پلایا اس کو بھول دے گی، وہ بھول جائے گی اس کو. ماں جو ہے بچے کو نہیں بھولتی دنیا کے اندر، ہرگز نہیں بھولتی. لیکن یہ قیامت کا دن ہوگا. فرمایا کوئی کسی کے ساتھ تعلق نہیں، حسب و نسب ختم ہو جائیں گے، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بھلا دے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، حاملہ چیزیں، حاملہ جانور، حاملہ عورتیں اپنے حمل جو ہے وہ گرا دیں گی. وتری الناس سکارا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو جیسے وہ نشے میں ہیں، مدہوش ہیں. فرمایا وما ہم بسکارا، نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا، اللہ کا عذاب سخت ہوگا. میرے محترم بھائیوں، ایک تو ہے وہ دن آئے گا، یہ یقین ہونا چاہیے، انسان کو یہ یقین ہو کہ وہ دن آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ من مات فقد قامت قیامت ہو، جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے سمجھ لو وہ دن آ گیا ہے. وہ دن جو ہے اللہ فرماتے ہیں یرونہ بعیدا، وہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ بہت دور ہے، ونراہ قریبا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت قریب ہے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جو ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کے قول سے، اللہ کی بات سے کون سی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت قریب ہے. انسان دیکھ رہا ہے کہ بہت دور ہے، لیکن دور بھی خیال کرو، روزانہ مر رہے ہیں. فرمایا جو بندہ مر جاتا ہے اس کے لیے سمجھ لو قیامت آ گئی، کیونکہ یہاں سے سلسلہ حساب کا شروع ہو جاتا ہے، قبر کے اندر سے شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے سمجھ لو قیامت آ گئی. اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. فرمایا فرعونی جو ہیں ڈبو کر مار دیے، ہلاک کر دیے، لیکن صبح و شام آگ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے، آگ پر ان کو بھونا جاتا ہے، آگ کا عذاب دیا جاتا ہے. کب تک؟ قیامت قائم ہونے تک. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ فرمائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے آل فرعون اب سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ قبر کے اندر ہی عذاب ہو رہا ہے، وہ مر گئے ہیں تو ان کو عذاب ہو رہا ہے. میرے محترم بھائیوں،
مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد یہ ہے نا کہ آپ سنتے رہتے ہیں اعلان ان کا انتقال ہو گیا ہے، کہتے ہیں نا انتقال کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے آپ منتقل ہو رہے ہیں، عالم دنیا سے آپ منتقل ہو گئے عالم برزخ میں، عالم برزخ سے بعد جو ہے عالم قیامت، عالم عقبہ جو ہے اس میں جانا ہے ہم نے۔ یہ جو ہے فرمایا قیامت تک جو ہے عالم برزخ میں ان کو عذاب ہوتا رہے گا، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی اس وقت سخت عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ دھکیل دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، آگے تیسرا لفظ جو ہے وہ دین ہے۔ دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، اس کی تفصیل کچھ زیادہ ہے، انشاءاللہ آئندہ جو میں کچھ بیان کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی ہولناکیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔